تاریخ کے سناٹے میں بعض قدم ایسے ہوتے ہیں جن کی چاپ صدیوں تک سنی جاتی ہے۔ محمد بن قاسم کا قدم بھی ایسا ہی تھا۔ عرب کی دھول بھری گلیوں سے اٹھنے والا یہ نوجوان صرف 17 برس کا تھا، مگر اس کی نگاہ میں وہ وقار تھا جو فاتحین کے چہروں پر ہوتا ہے۔ وہ طائف کی سرزمین پر پیدا ہوا، اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، مگر خون میں شرافت اور عقل میں وہ پختگی جو کم ہی عمر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ بچپن سے ہی وہ سنجیدہ، فرمان بردار اور جفاکش تھا۔ اس کی تربیت نہ صرف خاندان نے کی، بلکہ ایک ایسا شخص بھی اس کی رہنمائی کر رہا تھا جسے دنیا حجاج بن یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ حجاج سخت تھا مگر نظر پہچانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لڑکا صرف تلوار چلانا نہیں سیکھے گا، بلکہ ایک دن پوری قوم کی تقدیر کا تعین کرے گا۔ اسی نے اسے جنگی فنون، قیادت اور نظم و ضبط سکھایا۔ محمد بن قاسم نے جلد ہی ثابت کر دیا کہ وہ محض ایک سپاہی نہیں، ایک حکمت دان ہے۔ انہی دنوں بحر ہند سے ایک خبر اٹھی، جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی آواز صدیوں کا سکوت چیر رہی ہو۔ کچھ عرب تاجر، عورتیں اور بچے بحری قافلے میں سفر کر رہے تھے کہ قزاقوں نے انہیں لوٹ لیا۔ انہیں سندھ کی بندرگاہ کے قریب قید کر دیا گیا۔ ان میں سے عورت نے غصے، بے بسی اور غیرت کے ساتھ اپنا دوپٹہ آسمان کی طرف بلند کر کے فریاد کی، یا حجاج ادرکنا، اے حجاج ہمیں بچا لو، ہمارا دین، ہماری عزت، ہماری غیرت تمہیں پکار رہی ہے۔ یہ صدا جب حجاج کے کانوں تک پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط لکھا اور اجازت مانگی کہ وہ سندھ کے اس راجا کو سزا دے جو ایسے ظلم کی چھاؤں میں خاموش بیٹھا ہے۔ خلیفہ نے حکم جاری کیا، ایک لشکر روانہ کیا جائے اور قیادت دی گئی محمد بن قاسم کو۔ یہ کوئی معمولی لشکر نہ تھا، 6000 فوجی، گھوڑے، اونٹ اور منجنیقیں۔ وہ سمندر کے راستے سندھ روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تھا ایمان اور ایک منجنیق الارج کئی میل دور تک پتھر پھینک سکتی تھی۔ پہلا مارکا دیبل کے قلعے پر۔ یہ قلعہ سمندر کے کنارے واقع تھا، موجودہ کراچی کے قریب، جہاں آج بھمبور کے آثار ملتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے منجنیق سے پہلا وار قلعے کے بت پر کیا۔ بت ٹوٹا، قلعہ ڈھل گیا اور عرب لشکر قلعے میں داخل ہو گیا۔ یہاں غلام آزاد کیے گئے اور وہ عورتیں جن کی فریاد سے یہ مہم شروع ہوئی تھی، انہیں عزت سے واپس کیا گیا۔ دیبل کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہ تھی، یہ انصاف کی علامت بن گئی۔ دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اگلا ہدف تھا نیرون کوٹ، جو آج حیدرآباد کے قریب واقع تھا۔ یہاں بھی مقامی مزاحمت ہوئی، مگر محمد نے حکمت اور نرمی سے شہر کو فتح کیا۔ شہریوں کو امان دی گئی اور مقامی سرداروں کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ اس کے بعد فوج بڑھی سیوستان کی طرف، جو آج کا سہون شریف ہے۔ یہاں بھی بغیر خون بہائے شہر محمد بن قاسم کے زیر حکومت آ گیا۔ پھر وہ پہنچا الور، راجہ داہر کا مرکزی قلعہ، جو آج کا روہری اور سکھر کا علاقہ ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سب سے بڑا معرکہ پیش آیا۔ راجہ داہر نے اپنی پوری فوج، ہاتھیوں، برہمن مشیروں اور تیر اندازوں کے ساتھ مقابلہ کیا، مگر محمد بن قاسم نے پلٹ کر حملہ کیا۔ داہر کی فوج ٹوٹ گئی اور خود داہر بھی میدان میں مارا گیا۔ الور بھی فتح ہوا۔ سندھ کے دل پر محمد بن قاسم کا پرچم لہرا گیا۔ اس کے بعد وہ برہمن آباد کی طرف بڑھا، جو موجودہ مڈیاری اور بدین کے درمیان کے علاقے میں تھا۔ یہ برہمنوں کا بڑا شہر تھا، جہاں مذہبی طبقے حکومت میں مضبوط حیثیت رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم نے انہیں بھی پیغام دیا کہ اگر مزاحمت نہ کی جائے تو جان و مال محفوظ رہیں گے۔ شہر بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا اور یہاں کے راہبوں کو عبادت کی آزادی دی گئی۔ اس کے بعد اس نے آرمائل کو فتح کیا، جو موجودہ نوشہر و فیروز کے قریب واقع تھا۔ پھر لشکر شمال کی جانب بڑھا۔ اگلا ہدف تھا ملتان، جسے اس وقت مدینۃ الشمس کہا جاتا تھا، یعنی سورج کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ شہر بہت مضبوط اور دولت مند تھا۔ محمد بن قاسم نے کئی دنوں تک شہر کا محاصرہ کیا۔ منجنیقوں سے قلعے کو نشانہ بنایا گیا اور بالآخر شہر فتح ہو گیا۔ شہر کے باشندوں کو امان دی گئی اور یہاں سے خزانے حاصل کیے گئے، جن میں سونے کا مشہور بت شمس شامل تھا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کی حکومت جنوبی پنجاب تک قائم ہو گئی تھی۔ یہ فتوحات صرف تلوار سے نہیں ہوئی، ان کے پیچھے انصاف،
رواداری اور اخلاص تھا۔ محمد بن قاسم ہر شہر میں قاضی مقرر کرتا، مذہبی آزادی دیتا اور عوام کو خود مختاری عطا کرتا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کی فتوحات مکمل ہو چکی تھی۔ جنوبی سندھ سے لے کر پنجاب تک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہر شہر میں انصاف، امن اور مذہبی رواداری کا دور شروع ہو چکا تھا۔ لوگ محمد بن قاسم کو نہ صرف ایک سپہ سالار بلکہ ایک عادل حاکم سمجھنے لگے تھے۔ مقامی سردار اس کی دیانت، نرمی اور فیصلوں سے متاثر تھے۔ لیکن دوسری طرف دمشق میں ہوائیں بدل چکی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک، جس نے محمد بن قاسم کو یہ مہم سونپی تھی، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب تخت پر اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک آ چکا تھا۔ سلیمان نہ صرف محمد بن قاسم سے بدظن تھا بلکہ اس کے سرپرست حجاج بن یوسف کو بھی ناپسند کرتا تھا۔ حجاج اس وقت تک وفات پا چکا تھا، لیکن سلیمان اس کے خاندان اور وفاداروں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ محمد بن قاسم چونکہ حجاج کا بھتیجا بھی تھا اور اس کی کامیابیوں نے اس کا نام خلیفہ کے دربار تک پہنچا دیا تھا، تو وہ خلیفہ کی نظروں میں خطرہ بن گیا۔ اسی دشمنی میں سلیمان نے محمد بن قاسم کو واپس دمشق بلانے کا حکم دیا۔ پیغام آیا کہ اسے فوری طور پر زنجیروں میں باندھ کر روانہ کیا جائے۔ یہ پیغام جب محمد بن قاسم کو ملا تو اس نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، اگر خلیفہ کا یہی حکم ہے تو میں راضی ہوں۔ اسے قید کر کے روانہ کیا گیا، ایک نوجوان فاتح جس کے گھوڑے سندھ کی زمین پر دوڑے تھے، جس کی تلوار نے ظلم کو ختم کیا تھا، اب زنجیروں میں جکڑا ہوا، تنہا اور خاموش چل رہا تھا۔ روایت ہے کہ دمشق پہنچنے سے پہلے ہی خلیفہ کے حکم پر اسے زندان میں اذیت دی گئی۔ کچھ روایات میں ہے کہ اسے قید میں بھوکا رکھا گیا، کچھ میں کہا گیا کہ اسے زہر دیا گیا اور کچھ میں لکھا ہے کہ زنجیروں میں ہی مار دیا گیا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ وہ نوجوان جس نے سندھ میں عدل کا سورج طلوع کیا، صرف 20 برس کی عمر میں خاموشی سے شہید ہو گیا۔ نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی الزام، صرف سیاست کا اندھیرا جس میں ایک روشن چہرہ بجھا دیا گیا۔ لیکن سندھ کی زمین آج بھی گواہ ہے کہ محمد بن قاسم آیا تھا عدل لے کر، روشنی لے کر، اور وہ دلوں کو فتح کر کے سرخرو لوٹ گیا۔ اگر آپ کو ایسی مزید 3D کارٹون کہانیاں دیکھنی ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور بن جائیں ٹونی مستی ورلڈ کا حصہ، کیونکہ یہاں ہر منظر کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے۔